اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا وحی کے ذریعے مواخذہ ہو جاتا تھا. عربی عبارت ہے, میں اسے چھوڑ رہا ہوں, یہ بالکل آخری عبارت, کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر کوئی معاملہ ہوتا تھا, ہاں فرض کیجئے کہ کوئی چیز دل میں چھپی ہوئی ہے اور کوئی دھوکہ دے رہا ہے اللہ کے رسول وسلم کو اور مسلمانوں کو, تو کئی مرتبہ, ہر جگہ نہیں, کئی مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خبر دے دی جاتی تھی, یا تو قرآن میں یا قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل جاتی تھی حضرت جبریل وغیرہ کے ذریعے. حقیقت کیا ہے؟ ہاں جیسے یہودیوں نے آپ کو اوپر سے پتھر گرا کے مارنے کی پلاننگ کی, آپ کو بٹھایا اور پیچھے سے جو ہے وہ پتھر سے گرانے کی, آپ کو وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا گیا, ادھر زہریلا کھانا جو ہے پیش کیا گیا, اس سے آپ کو اطلاع دی گئی. تو وحی کے ذریعے سے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کا کے ذریعے مواخذہ ہو جاتا تھا, لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اب اللہ کی طرف سے کسی کو اطلاع قرآن اور حدیث سے نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, لیکن ہمارے یہاں جو صوفیہ ہیں, اہل تصوف, مشائخ, جب ان کی بات کرو گے تو وہ صحابہ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ظاہر والے تھے, ہمارے علماء باطن والے ہیں, آنکھ بند کر کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لے لیتے ہیں, نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں میں لکھا ہے, ایسے دعوے کرتے ہیں وہ, نعوذ باللہ, سراسر گمراہی ہے اور شیطنت ہے. تو کہا لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم صرف انہی امور میں مواخذہ کریں گے جو تمہارے اعمال سے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مواخذہ کسی کی پکڑ اس وقت کریں گے جو ظاہر میں ہمیں نظر آئے گا. ہاں اس لیے جو کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے خیر کرے گا ہم اسے امن دیں گے اور اپنے قریب رکھیں گے, اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوگا. دل میں اگر وہ کوئی فتنہ, سازش اور فساد اور خرابی رکھتا ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے, اللہ کا معاملہ ہے. ہم وہی فیصلہ کریں گے جو ہمیں ظاہر میں نظر آتا ہے. ہاں اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کرے گا اگر اندر کچھ ہے تو, اور جو کوئی ہمارے سامنے ظاہر میں برائی کرے گا تو ہم بھی اسے امن نہیں دیں گے, اس کو پکڑ کریں گے اور نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے, خواہ وہ یہ کہتا رہے کہ اس کا باطن اچھا ہے. وہ بولے کہ میں ظاہر میں ایسا ہوا لیکن میرا دل اچھا ہے. ہمارے کچھ لوگ بولتے ہیں نا, ہاں ہماری بعض عورتیں اب بولنے لگیں کہ اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے, نظر کا ہوتا ہے, تو پردہ برقع پہننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ چیز جو ان کو سمجھی ہے اللہ کو نہیں سمجھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھی, یہی مانا جائے گا. یہ شیطانی بہکاوے ہیں. تو اس کی بنیاد پر جو اللہ اور رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو رد کر رہے ہیں آپ. کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے, نیت اصلی ہے, لیکن آپ کی نیت کیا ہے, سامنے والے کا مزاج کیا ہے, آپ نہیں جانتے. بہرحال ان تمام دلیلوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے معاملات, فیصلے, حکم اور خاص طور سے برائیوں کے سلسلے میں یا مواخذے کے سلسلے میں کسی پر مواخذہ, یعنی وہ عدالت میں ہو, پنچایت میں ہو, کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر مضبوط دلیل کا ہونا ضروری ہے. صرف قرینے کی بنیاد پر, ہماری اپنی سمجھ کی بنیاد پر کہ یہ آدمی ایسا ہے, اس کا خاندان ایسا ہے, یا فلاں گھر سے نکلتا ہوا نظر آیا تو ضرور یہ برا کام کرنے گیا ہوگا, یا ایسے قرائن کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کوئی جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ وہ قرینہ ہے, اگرچہ وہ صحیح ہو, لیکن یہ ثبوت نہیں مانا جائے گا.